अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकबाल शाहिद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। और इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खिदर यार गोंदल साहब सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी और कर्नल असद साहब। आज के मौजू में सबसे सरफहरिस्त ये है कि आज 6 सितंबर है और हम 1965 के उन शहदा की याद मनाने जा रहे हैं जिन्होंने उस वक़्त हिंदुस्तान जैसे बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में उनका बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाया और फिर यह है कि उनके दांत खट्टे कर दिए। वो पाकिस्तान की तारीख़ में बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। जिन लोगों ने वो मंज़र देखा और जिन लोगों ने वो पढ़ा, देखने वालों को तो वो मंज़र सारे याद हैं कि लाहौर के लोग बाकायदा तौर पर उस जंग के उस ख़तरात के बावजूद पैदल ही हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए वाघा बॉर्डर की तरफ चल पड़े थे। और फिर कौम ने देखा कि पूरी कौम फ़ौज के साथ पीछे खड़ी थी। फिर यह कि दुश्मन को तकरीबन इबरतनाक शिकस्त हुई और वो यादगार जो लम्हे हैं वो अभी तक हमें फ़ख्र से हम उनको याद करते हैं, उन शहदा को सलाम पेश करते हैं। आज वो दिन है। आज की एक अहम तरीन खबरों में से एक अफसोसनाक खबर कही जा सकती है, वो ये है कि नैब जिन लोगों के साथ तकरीबन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कौन कौन से लोग जेलों में रोल के मर गए और फिर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ मुल्क छोड़ना पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता वो नैब कमज़ोर होती और ये है कि सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल होती आखिर में उस सतह तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज जिस फैसले का हवाला दिया है, जब इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे वो लोगों के केसेस वहाँ गए और उनको सज़ाएँ भी हुईं, जब वो असम्बली में पहुँचे तो उन्होंने अपने उस सज़ाओं के ख़िलाफ़ ही कानून साजी करके एक ऐसा बैरियर बना दिया कि 50 करोड़ तक जो करप्शन है वो करप्शन नहीं है, वो नैब केस नहीं ले सकता, उसके लिए दूसरे फोरमों से रजू किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस आइनी तरमीम पर पीटीआई के बानी चेयरमैन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार हासिल है कि वो कानून साजी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। यानी मसला यह कि कौन सी कानून साजी कर सकती, कि क्या बेनिफिशरी कानून साजी कर सकते हैं, क्या कानून साजी के लिए वो लोग जो मुतासरीन हैं वो ख़ुद ही अगर ऐसी कानून साजी के अहल हो जाएं तो वो कानून साजी कर सकते हैं, या इखलाकी तौर पर अगर वो मिसाल, तो मैं अपने पैनल से पूछूंगा कि ऐसी चीज़ों को उसकी जिन्स भी तब्दील की जा सकती है अगर पार्लियामेंट हर कानून साजी कर सकती है? नहीं कर सकती। इस पर भी जवाब लोगे। तीसरा हमारा मौजू का सुलगता बलोचिस्तान वज़ीर पाकिस्तान के दौरे के बाद, और आपने देखा कि वहाँ जो सूरत हाल है, अख्तर मेंगल साहब का रिज़ाइन, उनका मुल्क से दुबई चले जाना, और फिर यह है कि वहाँ वज़ीर पाकिस्तान का दौरा और आज वज़ीर दिफा वहाँ ब्रीफिंग के लिए गए हैं। ये भी एक सिचुएशन को संभालना बड़ा ज़रूरी है। खबरें इतनी अच्छी नहीं हैं। आखिर में कहेंगे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को कितनी आज़ादी हासिल है, ख़ास तौर पर अगर वो अपोजिशन में हों। क्या पीटीआई अगर जलसा करती है, और जो 8 सितंबर को अभी अनाउंस हुआ है, ये इतनी बड़ी खबर क्यों बन जाती है? जलसे होते रहते हैं, सिविलाइज मुल्कों में, और ये बाकायदा तरफ आइनी हक हासिल है। कोई अदारा, कोई ज़िम्मेदार, कोई काश्तकार, कोई मुतासरीन अपने इज़हार के लिए पुरअमन मुज़ाहरा कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई को जलसों की इजाज़त नहीं मिल सकी इससे पहले। और अब इंतज़ामिया ने अगर इजाज़त दी हस्ब साबक, तो अभी भी सवालिया निशान है कि उनको जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं कि वहाँ को ख़राबी पैदा ना हो, इंतज़ामिया ये करने में हक़ बजाना है, लेकिन क्या मीनार पाकिस्तान के जलसे में भी रूट मुतय्यन किए गए हैं जो कल होने जा रहे हैं? ये हमारे सवालत रहेंगे। तो ख्वाजा नसीम साहब, पहले तो आपकी तरफ आते हैं। ये जो आइनी तरमीम है, यानी नैब आपको पता है कि कब बना था? ये वैसे तो इत्तेसाब ब्यूरो के बाद जनरल मुशर्रफ ने मुखालफिन के लिए बनाया था। तो फिर आपने देखा कि कैसे कैसे लम्हे और मंजर आए, लोगों को सियासत से आउट किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। अब पार्लियामेंट ने कानून साजी की है कि 50 करोड़ तक जो करप्शन केसेस नैब में नहीं जाएंगे। उसके खिलाफ अपील थी, वो जो आज मुस्तरद कर दी गई। क्या कहते हैं?
بہت شکریہ اقبال صاحب. گزارش یہ ہے، ایک سوال کا جواب بھی اپنے انٹرو میں دے دیا ہے. دیکھیے، ایک پارلیمان کا حق ہے قانون سازی کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ قانون سازی کس کے لیے کی گئی ہے اور بینیفیشری کون ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پارلیمان سسٹم سے اور ان چودھریوں سے کہ 500 روپے والے ملزم یا مجرم کو تو آپ سزا دے دیتے ہیں، جو 100 روپیہ فائن ادا نہ کرے اس کو تو آپ سزا دے دیتے ہیں، اور جو 50 کروڑ تک کرپشن کرے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس کا مقصد صرف در حقیقت یہی ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے. اس طرح ممالک جو ہیں وہ چلتے نہیں ہیں اور ادارے بھی نہیں چلتے. نیب کا کوئی وجود رہ نہیں جائے گا. مقصد اس کا ہوگا کبھی سب کو کلین چٹ دینا. پارلیمان میں جتنے کرپٹ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کیسز تھے، چاہے صدر پاکستان ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، یا کوئی بھی اور عہدیدار ہو جس کا تعلق پارلیمان سے ہے یا بڑی پارٹی سے ہے جس کا نام پاکستان میں ماننے والوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جن کو وہ پسند ہے ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے. یہ بہت بڑا ایک عوام کے ساتھ دھوکہ ہے. میرا خیال ایسا دھوکہ چلتا نہیں ہوتا. یہ جو قانون سازی ہاتھوں سے کروائی گئی ہے یا کی گئی ہے، یہ اپنے دانتوں سے ان کو کھولنی پڑے گی. یہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. آج حکومت ایک پارٹی کی ہے اور کل کو بی کی آ جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ سوال یہی رہے گا. جی بتائیے خضر گوندل صاحب، سوال یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاد صاحب بہت شکریہ. کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی سے روکے پارلیمان کو، یا کیا پارلیمان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. نہیں، قرارداد مقاصد میں اسی طرف کون سی قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ چوری کو جائز قرار تو دیا ہی نہیں جا سکتا. نہیں، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ چوری کو جائز قرار دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی کی جا سکتی ہے. ایک ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے کہ شاید اگر نیب کسی مقدمے کو ٹریٹ نہیں کرتا یا اس کو ٹرائل نہیں کرتا تو شاید اور پلیٹ فارم ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں اینٹی کرپشن بھی موجود ہے، ہمارے ہاں ایف آئی اے بھی موجود ہے. یا تو پھر یہ ہے کہ ان اداروں کو ختم کر دیں. اگر ان اداروں کو ختم کرنا ہے تو پھر وہ لمٹ تو کوئی طے کرنی پڑے گی آپ کو کہ جی وہ 10 کروڑ پر رکھ لیں، وہ 50 کروڑ پر رکھ لیں. ہاں، 50 کروڑ کی حد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی حد ہو گئی ہے کہ آپ یعنی 50 کروڑ تک والے جو ہیں وہ آپ ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن یا دیگر پلیٹ فارم پر جائیں گے، اور اس سے زیادہ کرپشن والے کیسز جو ہیں وہ صرف نیب کو جا سکیں گے. اصل میں تو یہ ایشو ہے نا. ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ بات تو اپنی جگہ طے ہوگی کہ قانون سازی تو وہ کر سکتے ہیں اور عدالت نے اب اس کو جائز بھی قرار دے دیا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بینیفیشری ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں قانون سازی یا نہیں. تو یہ آئین نے ان کو روکنا ہے کہ جی اگر وہ بینیفیشری ہیں تو وہ قانون سازی کر سکتے ہیں یا نہیں. آئین میں ایسی چیز ہے کوئی نہیں کہ جو روک سکے. تو جو تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، بظاہر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کے لیے اگلا پلیٹ فارم کھلا ہے. اچھا، بریک پر جانا ہے. ناظرین آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا، موضوع یہی رہے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کے. یہ بتائیے، ایک تو یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بڑا ایک فخر کا دن ہے کہ جب ہندوستان نے بزدلانہ پاکستان پر 1965 میں حملہ کیا تھا اور اسے منہ کی کھانی پڑی. تو اس کی تھوڑی سی ذرا اس پر بھی بات کریں، پھر دوسرے سوالوں کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر 6 سپٹمبر 1965 آپ ہر جگہ مطلب پورے پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اور ایون فار دیٹ میٹر وی گو ٹو ایسٹ پاکستان آلسو، اور وہاں جو ہمارے ٹروپس تھے، تو میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ ایک ایسا اچانک حملہ تھا، اس کو نہ صرف یہ کہ سہا بلکہ اس کے بعد پھر اس کو ریپیل کیا، اور جس طریقے سے اپنے سے کوئی
اگر زمینی طور پہ دیکھا جائے زمینی افواج میں کوئی 1-3-4 کا فرق تھا، ایئر فورس تو 1-7 سے تھا، نیوی کا بھی ایسا ہی تھا، اور آلموسٹ آج کل بھی تقریباً یہی سچویشن یا فگر جہاں پرسسٹ کرتے ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری ساری مسلح افواج نے جس طریقے سے لڑا، I say that is really really commendable. اور ان کے تو بڑے ڈفرنٹ طرح کے ڈیزائن، سنس یو آر سٹنگ ان لاہور، تو وہ تو لاہور جم خانہ جیسے بدنے خوابوں میں سجائے بیٹھے تھے کہ ایوننگ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو بی ان جم خانہ اور سارا کچھ ہوگا. تو وہ سرٹنلی ایک تو پاک فوج وہاں پر موجود تھی، آپ کی ایئر فورس بھی ایک لحاظ سے وہاں پر تھی، تو وہ تو ساری چیزوں کو انہوں نے ایک لحاظ سے ملیا بیٹ کر دیا، ان کے خوابوں کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے آپریشنز کو، ساری چیزوں کو. اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی بات تھی کہ پورا ملک ایک بالکل ایک جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی پاکستانی قوم بھی شانہ بشانہ تھی. تو سلمان ذرا آواز کرنل صاحب کی ٹھیک درست طرح کریں کیونکہ تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی مزید بہتر کریں. تو کرنل صاحب یہ بتائیے، آج ایک آپ نے دیکھا کہ بڑا واضح سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، نیا جو ایرڈیننس پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اس کے خلاف ایک اپلیکیشن تھی کہ یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک آدمی 50 کروڑ تک کرپشن کرتا ہے تو اس کو کس طرح نیب جو ہے پروسیڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس زمانے میں بھی 50 کروڑ کوئی چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے. لیکن بعد فیصلہ جب ہوتا ہے تو پھر قومی امانت بن جاتا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اور آپ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں، اور جتنے قوانین اس ملک میں بنے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک بھی قانون ایسا نہیں کہ آپ سمجھے کہ نہیں اس کے اوپر عمل ہوگا. مطلب اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج 6 سپٹمبر ڈیفنس ڈے کے اوپر بھی چلو ایک دن پہلے اناؤنس کر لیتے، اگلے دن اناؤنس کر لیتے، منڈے کو اناؤنس کر دیتے جب اتنے عرصے سے آج پاکستان کا فخر کا دن تھا تو کیا ضرورت تھی؟ پہلے بھی تو آپ فیصلے ریزرو رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں نا، تو آج جانے دیتے. یہی میں ہاں، تو آج کے دن میں میرا خیال ہے انہوں نے، اور میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ ہماری آرم فورسز کو پرابلی انہوں نے انڈرمائن کیا. دس واز ناٹ دا ڈے. اور آپ نے آج یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ اناؤنس کر دیا کہ صرف 1 روپیہ کم ہو، اور یعنی 50 کروڑ سے. تو اس کے بعد آپ یو آر آتھورائز ٹو ڈو اینی تھنگ. وائی؟ بیکاز اس کے بعد کون ہو؟ لوور کورٹس ہوگی، پولیس ہوگی، آپ کی اینٹی کرپشن ہوگی. تو ڈو یو تھنک دے آر ریئلی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو قابو کر سکیں؟ دیکھیں اس ملک کے اندر قانون انصاف نام کی کسی طرح کی کوئی چیز اقبال شاہ صاحب ایگزسٹ نہیں کرتی. اور اس وقت آپ دیکھیں نا لوگ کس طرح کے لوگ حکومت کے اندر موجود ہیں. ہم ٹاکنگ آف پاکستان مسلم لیگ نواز، اور پھر آپ پیپلز پارٹی کو لے لینا. پیپلز پارٹی کا دیکھیں جو رویہ ان کا اقتدار کا ہے وہاں پر سندھ کے اندر، کیوں آپ ہم سے کسی طریقے سے ڈھکا چھپا ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے میئر کے الیکشن کے اندر دھاندلی کی، جس طریقے سے پورے سندھ کو وہ رول نہیں کر رہے، ریون کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیسے ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. وہ 16 سال ان کے پورے ہو رہے ہیں ایک اقتدار کے. وہ 16 سال کو چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا. تو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس تو دیکھ لیں آپ. اینڈ دین دا ٹائپ آف ایکشن. آج وہ کسی نے نا وہی بات آتی ہے کہ جی پوسٹ کیا کہ دیکھیں جی ہم کتنا آگے چلے گئے، انٹرنیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ہم لوگوں کے چلان کر سکتے ہیں. مطلب لک ایٹ اٹ، یہ ہر اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کو پریشان کریں گے، عام آدمی کو یہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف نہیں دیں گے. اور یہ سارے کے سارے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہے، یا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نون لیگ کو پنجاب کے اندر، یہ سندھ کو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ ان لوگوں کو یعنی پاکستانیوں کو سر نہیں اٹھانے دینا، ان کو اسی پریشانی میں رکھنا ہے، بجلی کے بلوں کے اندر رکھنا ہے، آپ نے ان کو اس ساری چیزوں کے اندر رکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا ان تمام رولرز کا، ان کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ لیڈر ہیں یہ لوگ، تو سرٹنلی پھر آپ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے ہمارے ساتھ رہیے گا خالد صاحب کے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں آپ کی طرف. خالد صاحب آپ نے دیکھا کہ قانون سازی میں اس سپیڈ سے جاری ہے کہ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی عدالتی فیصلہ آ جاتا ہے تو فوراً پارلیمنٹ بیٹھ جاتی ہے. اس وقت میرے نوٹس میں ہے کئی ایم این ایز مسلم لیگ نون کے یا پیپل پارٹی کے ڈیلیگیشن کے طور پر غیر ملکوں میں دورے باقاعدہ آرگنائز ہو چکے ہیں. جانا تھا انہوں نے، 2 تاریخ کو بھی کینسل ہو گیا، اب 9 تاریخ کو بھی کینسل ہے. اب ایک پی ٹی آئی جلسہ جو کرنے جا رہی ہے 8 تاریخ کو اسلام آباد میں، سنگ جانی کوئی جگہ ہے جہاں انہوں کو اجازت ملی ہے.
یہ اتنا اہم کیوں ہے کہ ایک دن پہلے پھر قانون سازی کی بھی اگر کوئی آدمی شرارت کرے گا تو 3 سال سزا ہوگی، دوبارہ کرے گا تو 10 سال سزا ہوگی. مطلب اتنا زیادہ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اقبال صاحب 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. ہم نے بہت ساری باتیں اس سے پہلے کی ہیں. 74 سالوں میں یہ پہلا ٹینیور ہے جو پاکستان میں ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بیڈ گورننس کے لحاظ سے یہ کنسیڈر ہوگا. اس ٹینیور میں جتنی لیجسلیشن یا جو بھی آپ کہہ لیں بل منظور ہوئے یا کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو کچھ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ 74 سالوں میں ہے. یہ اس سے پہلے اتنا برا امپریشن کبھی نہیں ہے عوام کے اوپر جتنا یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیے، نہ ہم اس کے سپوکس پرسن ہیں، نہ اس کے حمایتی ہیں، نہ اس کے مخالف ہیں. ہم نے بات کرنی ہے نیوٹرل. تو نیوٹرل یہ ہے کہ ایک شخص جیل میں موجود ہے، یہ سارا کچھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی طرح بھی وہ ان کے نیچے لگ جائے اور یہ جلسہ کرنا ہے، نہیں کرنا، NOC دینا ہے، کینسل کرنا ہے، صبح جلسہ ہے، رات کو 12 بجے NOC. یار اس جلسے سے کون سی توپ چل جائے گی مجھے بتائیے؟ عوام کو نہ پلس ہوگا نہ مائنس ہوگا. اصل حقیقت یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد ایک پبلک کا ذہن ان کے سامنے آ جائے گا کہ پبلک کس کو پسند کرتی ہے. اکثر دار حقیقت تو یہی ہے نا. دوسرا خالد صاحب یہ بھی ہے کہ آدمی کو اظہار جب بندہ کر لیتا ہے تو تھوڑا نارمل بھی ہو جاتا ہے. بے نظیر کا مثال 1986 کی آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس سے بڑا جلسہ تو ہو نہیں سکتا. اس وقت ضیاء الحق نے مخالفت کی تھی، لیکن جنیجو صاحب نے بڑی بہادری سے اس کو آنے دیا، اور آہستہ آہستہ جلسہ کرتے 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 ٹھیک ہو گیا. دیکھیے اس کے پیچھے جو ہے نا ان کو در حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ یہ عوام چاہ کیا رہی ہے، عوام کس کے ساتھ ہے. کل کی آپ اپنے DGI SPR کی پریس کانفرنس سن لیں تو انہوں نے حکومت کو میسج دے دیا ہے. میں اس سے پہلے جتنے ٹی وی پروگرام میں گیا ہوں اپنی ایک پریڈکشن اپنی پیشن گوئی میں کر چکا ہوں کہ ان کے پاس 30 ستمبر تک کا ٹائم ہے حکومت کے پاس. کیا یہ ان حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا IMF سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں. تو مراد یہ ہے انہوں نے بتا دیا ہے ISPR نے، بھائی ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، ہم نیوٹرل ہیں. کل کی ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی یہ بڑی ایک اہم ترین ڈسکس ہو رہی ہے کل کی، کہ کل ویسے تو پہلے بھی کئی دفعہ کہا، لیکن کل خاص طور پر نہ تو 9 مئی کا ذکر ہوا نہ اور کوئی چیزوں کا ذکر ہوا، صرف یہ ذکر ہوا. بلکہ کل فیض حمید صاحب کا وہ خاص ذکر نہیں ہوا. یہی ون لائن ڈسکس ہوتی رہی کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے پس پردہ در حقیقت جو معاملات بانی PTI کے ساتھ چل رہے تھے وہ کافی حد تک ان کے فائنل ہو گئے ہیں اور ان سے کچھ کنڈیشنیں منوانے کی کوشش کی گئی ہے. 4 باتیں ان سے کی گئی ہیں، 3 انہوں نے انکار کر دیا ہے، 4تھی پہ انہوں نے ایگری کیا ہے. جس کا ان کو نقصان نہیں ہے ملک کو فائدہ ہے، اس پہ وہ ایگری کر گئے ہیں. جس کا فائدہ ملک کو ہے. 3 باتیں جو اس نے ڈس ایگری کی ہے میں نہیں مانتا، اس کا فائدہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو تھا جس پہ انہوں نے انکار کر دیا ہے. مراد یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ 8 ستمبر والا جلسہ بھی پورا خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہڈلز کریٹ کیے جائیں گے. یہ بھی کوئی یقین نہیں کہ رات کے 3 بجے یا آدھی رات تک بھی NOC پھر نہ کو کینسل کر دے. عدالتیں اجازت دے رہی ہیں، عدالتیں کہاں تک لڑتی رہے مجھے بتائیے. عدالت ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے ایڈمنسٹریشن سے پوچھ کے آپ جلسہ یہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں لگی ہے ایکسپلینیشن کی کہ عدالتیں کیا کریں. عدالتیں باقاعدہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے ایگزیکیوٹ کراتی ہیں اور جو ذمہ دار ہو اس کو سزا تجویز کر سکتے ہیں، دے سکتی ہیں. بات یہ ہے، یہی کمی ہے. عدالتیں دیکھیے عدالتیں آرڈر پاس کرتی ہیں، کام کرنا ہوتا ہے ایگزیکٹو نے، ٹھیک ہے. یا تو پھر یہ دونوں لڑ پڑے آپس میں. چاہیے تو پھر یہی تھا نا عدالتوں کو کہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر جب کورٹ میں آئے، IG یا DIG جب کورٹ میں پیشی پہ آئے تو ان کو فوراً سسپینڈ کر دے اور گرفتار کر دے، آرڈر دے دے ان کو گرفتار کر لو. ایسا ابھی تک آرڈر کوئی نہیں آیا. یا تو کسی چیف سیکرٹری IG یا کسی منسٹرز کو بلا کے اسی وقت اس کو معطل کر کے گرفتاری کا آرڈر دے دی جاتا نا. میں دیکھتا عدالت کو آپ نے دیکھا کہ یسرا گیلانی صاحب کو صرف ایک لیٹر نہ لکھنے پر ڈسکوالیفائی کیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹایا. عدالتیں کرنا چاہیں تو کر سکتے، عدالتوں نے منوایا اس وقت اپنا. اس وقت جو جوڈیشری کی جو پوزیشن یہ ہے وہاں بھی گروپنگ چل رہی ہے. اب یہ ہے جس گروپ کو میں پسند کرتا ہوں اپنی مرضی سے کیس وہاں لگوا لیتا ہوں، وہاں سے ڈسیزن مجھے پتا کیا آنا ہے.
اس وقت پاکستان میں جوڈیشری بھی مذاق بن کے بیٹھ گئی ہوئی ہے. میں کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آنا چاہتا، ورنہ باتیں میرے پاس اتنی ہیں ان کی کہ اگر میں کھولوں تو ان کا سارا چہرہ میں بے نقاب کر سکتا ہوں. لیکن اس باقی تھوڑا سا عدالتوں کا انتظار کریں، آدمی- کنٹمپٹ آف کورٹ کا قانون بھی ختم ہو رہا ہے. جی گوندل صاحب، اب یہ بتائیے کہ اتنا اہم روٹس مقرر ہو رہے ہیں، سنگ جانی جنگل میں جلسہ ہونا ہے، کون سی قیامت آ جائے کہ لاہور میں پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اور کوئی روٹ نہیں ہے، جب مرضی ہے، پتہ نہیں اجازت لی ہے یا نہیں لی، اور ٹی ایل پی نے کوئی اجازت نہیں لی تھی. اس کے پہلے بعد میں پھر آپ نے دیکھا کئی جماعت اسلامی آئی. یہ کیا ڈسکریمنیشن عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی پارٹی ہے جو دہشت گردی کرے گی یا کیا کرے گی، اس کو کیا خطرہ ہے؟ مجھے بتائیے. دیکھیں، جب کوئی فیصلے آپ کرنے لگتے ہیں تو جو بندہ یا جو پارٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کا ٹریک ریکارڈ بھی ساتھ ہوتا ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو چونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد انہیں پریشانی بھی ہے کہ کوئی ایسی اور چیز نہ ہو جائے، اور ایک جو آپ دوستوں نے نشاندہی کی ہے، گھبراہٹ اس بات کی بھی ہے کہ اگر پبلک بڑے پیمانے پر نکل آئی اور وہ ایک ڈسیسو موو بن گئی تو ہمارے سامنے ماضی قریب میں 2 ممالک میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب لوگ خطرہ تو ہے سڑکوں پر- لیڈر لیس نہ ہو جائے. لیڈر ہاں، اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ موب جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ڈائریکشن کا خود تعین کرتا ہے. اس کا پھر کوئی لیڈر کوئی نہیں ہوتا، وہ لیڈر خود ہی ہوتا ہے. آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیا اور اس سے پہلے آپ سری لنکا میں بھی دیکھ. تو چونکہ بنگلہ دیش والا زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، بالکل ریسنٹ ہوا ہے، مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے صرف اس کو. شاید اس قسم کی صورتحال سے پریشان بھی ہے حکومت کہ کوئی ایسی موو نہ بن جائے جو ہمارے لیے ٹیکل کرنا مشکل ہو، اس وجہ سے کہ جی اس روٹ سے آئیں گے، اس روٹ سے نہیں آئیں گے، اور شاید اس کو کنٹرولڈ جلسہ جو ہے نا اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو پراپر سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جا سکے. سیکورٹی کے مسائل بہرحال موجود ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کے پی میں کیا صورتحال ہے، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ایک جلسے میں کئی سال پہلے یہاں لاہور میں چیرنگ کراس میں دھماکہ ہو گیا تھا جس میں 2 سینئر آفیسرز جو ہیں وہ جان سے گئے تھے. تو اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، ان کے ذہن میں یہ چل رہی ہوں. لیکن زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ حکومت اس بات سے گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تو پھر ہم اس فیصلے کے جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے اگینسٹ کس طرح سے کھڑے ہو پائیں گے. نہیں، لیکن اس سے کیوں نوبت آئی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا پی ٹی اے تو اس سے پہلے ڈسٹرکٹ وائز بھی جلسہ کرنے کے لیے تیار تھی کہ ڈسٹرکٹ وائز اب ورکرز کو موبلائز ہی کرنا ہوتا ہے نا، اپنا ویسے ہی دینا ہوتا ہے اور اپنے ورکرز کو تسلی دینی ہوتی ہے. ہر پارٹی کا یہ ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی ہے. دیکھیں، ڈسٹرکٹ وائز کریں یا تحصیل وائز کریں یا پروونس وائز کریں، یہ ایک ہوتا ہے موٹیویشن کے لیے کہ لوگ جو ہے ان کا لائیو رکھا جائے. یہ بہرحال ہمیں پی ٹی آئی اور اس کے بانی کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اس سے آپ نہیں بھاگ سکتے کہ انہوں نے اجازت نہیں ملی جلسے کی، انہیں ترنول میڈیا سے پر نہیں جانے کی لیکن انہوں نے لوگوں کو موبلائز، ہم نے بھی تنقید کی، انہوں نے اپنے میرا لوگوں خیال کو یہ ہے موبلائز کہ رکھا ہوا ہے. وہ واقعی وہ جلسہ ملتوی کرنا ضروری تھا کیونکہ مذہبی جماعتیں بھی وہاں موجود تھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بات تو بہرحال آپ ان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو موبلائز رکھا ہوا ہے اور وہ پوری طرح چارج بھی ہیں. تو جب مجمع کے شرکاء جو ہیں وہ پوری طرح چارج بھی ہوں، موبلائز بھی ہوں، اور اس وقت وہ حکومت میں بھی نہ ہو پارٹی جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس سے اقتدار میں آنے والے لوگ، اقتدار میں موجود لوگ جو ہیں وہ خائف ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل امر ہے. کرنل صاحب جی سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں آپ کو بالکل. اچھا، یہ بتائیے کہ جلسہ یہ سنگ جانی کدھر ہے؟ کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ترنول اور سارا علاقہ چھوڑ کے وہ جنگل میں پریڈ گراؤنڈ بھی چھوڑ کے، F9 پارک بھی چھوڑ کے، یہ کہاں کس علاقے میں ہے سنگ جانی؟ اور جلسہ وہ بڑا خوف کی علامت ہی بن چکا ہے اور امتحان بن چکا ہے سب کے لیے. یہ سنجانی کا بیسیکلی ایریا ہے نا، جب آپ پنڈی سے جاتے ہیں پشاور کی طرف. اچھا.
اور اس سے تقریباً یوں سمجھنے کہ وہ جو انٹرچینج آتا ہے جو کہ ترنول پھاٹک سے آگے. جی بالکل ایگزیکٹلی ترنول پھاٹک سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو سنجانی کا ایریا ہے, اور یہ جی ٹی روڈ کے چاہے وہ لیفٹ کا یا رائٹ کا ایریا انہوں نے بیسیکلی لیفٹ تو نہیں ہو سکتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, رائٹ کا ایریا جو انہوں نے مارک کیا ہے, اور وہاں پر بیسیکلی ان کو کہا کہ جلسہ کریں. آئی بلیو کہ وہ بجائے اگر اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ جی اسلام آباد میں لوگ جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں, یہ تو اب دیکھیں نا لاہور سے جو ہے وہ قافلے آ رہے ہوں گے, کے پی سے 2-3 روٹ بن جاتے ہیں, وہاں سے وہ لوگ آ سکتے ہیں, تو فائن اگر کوئی جلسہ اٹینڈ کرنا چاہے تو سرٹنلی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. بٹ اس طریقے سے ہماری دونوں دوست یہ بات کر رہے تھے کہ اب میں تو یہ ساری چیزیں جب سنتا ہوں اور اب تھوڑا سا پاکستان سے ہٹ کے جب دیکھتے ہیں کہ یار آپ کے پڑوسی, یہ دنیا کس طرف چل رہی ہے, وہاں کے لوگوں کے حالات کس طریقے سے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں. جلسے کی پرمیشن ہو گئی, عدالتیں بیچ میں آ گئی, جلسہ ختم ہو گیا, ابھی جلسے کی انہوں نے کہا کہ ڈی سی نے کینسل کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر ڈی سی از مور پاورفل دین ایکچولی اگر آپ کسی جسٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تو سچویشن ایک لحاظ سے بنی ہے. اور آپ اس سے دیکھیں نواز شریف تو کیونکہ 10-15 سال ہی ہیز بین چیف منسٹر پنجاب کی اب بات کرتے ہیں, نو ہی از ہیئر, اور یہ دوسرا ٹینور ان کا بھی ہے کہ ایز پرائم منسٹر. مطلب آپ صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ سوائے ایک بہت بڑی شرمندگی محسوس کرنے کے کہ ان جیسا شخص جو ہے اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, اور زرداری صاحب جیسا شخص جو ہے وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے. باقی آپ چھوڑ دیں. اینڈ اگر کسی کو پھر بھی یہ کوئی تھوڑا سا خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ ان دونوں حضرات کے ہوتے ہوئے یہ ملک کوئی سیدھی راہ پہ چل پڑے گا, کوئی آگے چلے گا, کوئی ترقی کرے گا, تو فائن لوگوں کو سوچنے دیں. ایز پر کنسرن, اور جس طریقے سے ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے, میں نے پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا بتایا, تو آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ایکسپیکٹیشن فرام دیز پیپل ان دونوں پارٹیوں سے. یہ دیکھیں نا آپ, یہ پی ڈی ایم, اس کو پی ڈی ایم 2 ایک لحاظ سے کہیں نا, آپ صرف اتنا دیکھیں کہ بجلی کی قیمت انہوں نے پچھلے 2.5 سالوں کے اندر یہ کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے, اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. مہنگائی کا گراف, یعنی اس کو شرم نہیں آتی کہ مہنگائی کا گراف از ویری ہیپی کہ مہنگائی کا گراف نیچے آ گیا, 9.6 پہ آ گیا, ڈبل فگر سے ہٹ کے تو سنگل فگر پہ آ گیا. لک ایٹ اٹ, ان کی سوچ کو دیکھیں آپ کہ بجلی کا ریٹ جو کہ 16-17 روپے تھا وہ اٹھا کے اس کو 65-70 روپے پہ لے کے چلے گئے ہیں. پیٹرول کے ریٹ آج کیا ہے, گیس کے ریٹ کیا ہیں, آپ ذرا چلے جائیں. اسٹیٹسٹیکل ڈوی ہے نا, مجھے تو آج تک یہ سمجھ لگی کہ کہاں سے وہ ایوریج نکالتا ہے. یہ معمولی ایک ٹافی ہے جو ہاؤس ٹافی ہے, 1 روپے کی آتی ہے, 5 روپے کی, 500%. کوئی چیز 500% سے کم نہیں ہے جو نہ بڑی ہو. یہ وہ کہتے ہیں جی یہ مہنگائی کم ہو گئی. ان کے ساتھ ہاکس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ درباری بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بالکل ایسے ہی چلا رہے ہیں جیسے ایک مغلیہ سلطنت چلتی ہے. بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں یا ملکہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ جی عوام کیسا ہوگا, جی وہ تو بڑے خوش ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی مہنگائی نیچے آ گئی ہے. یعنی آپ کبھی سوچ سکتے تھے آٹے کی قیمت کو 100 روپے سے 1 لاکھ سے اوپر چلی جائے گی, کبھی آپ نے نہیں سوچا تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں یعنی کہ اب اس وقت کیونکہ کسان کا تو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا پنجاب کے اندر, آٹے کی قیمتیں, میدے کی قیمتیں کتنے نیچے آ گئی ہیں. کو کیا ایک چھوٹا سا ریٹ کو کم ہوا ہے ان بیکریز کے اندر؟ نوبڈی بادرز اباؤٹ اٹ. وائی؟ بیکاز یہ جو ڈی سیز بیٹھے ہوئے ہیں, جو کمشنر بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے صرف ان کے پیر چاٹنے ہیں جس وقت رولرز ہیں. ریسٹ ڈونٹ بادر. ان کی تو سچی بات پوچھے پچھلے 2.5 سالوں سے اگر سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے تو اس بیوروکریسی نے اور پولیس نے کیا ہے. ان کی 5 ٹیم میں سر کڑائی میں. ابھی آج شام کی خبر ہے کہ ایک سب انسپیکٹر ریٹائر تھا, اس کو پکڑا, وہ پتہ چلا جی کہ 1 ارب کی کرپشن کس نے کی, کچے کے علاقے میں. لک ایٹ اٹ, ہی واز ایس ایچ او اوور دیئر. تو یہ تو سچویشن ایکچولی اس ملک کے اندر جا رہا ہے جب کرپٹ لوگ پچھلے 40-45 سال سے موجود ہوں گے. اور وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں نا, ایک شخص کی تربیت اسی پہ ہوئی ہے کہ تم نے بھی بجلی والوں کو پیسے دے کے تو ہمارا بجلی کا بل کم کرنا ہے, تم نے تحصیلدار سے ملنا, تم نے پٹواری سے ملنا ہے, بھی ہمیں کسی طریقے سے آسانی کرنے دینی ہے. تو اس طرح کے لوگ جب ترقی کر کے اس ملک کے صدر وزیر اعظم بنیں گے تو کسی بہتری کی امید نہ رکھیں. بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کریں گے بلوچستان پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھیں پاکستان ٹوڈے. خالد صاحب آپ نے کوئی بات کرنی تھی وہ کر لیں جلسے کے متعلق, پھر میں نے بلوچستان پر بات کرنی. جی اقبال صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں نے اس جلسے کے لیے بہت ساری یوتھ سے جو چیز انفارمیشن کو کلیکٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں
चांद पे जाना आम आदमी के लिए नामुमकिन है, ठीक है। पीटीआई की यूथ मुझे पता पैगाम क्या दे रही थी, वो ये कह रही थी कि अगर हमें हमारी जमात चांद पे जलसा करने की इजाजत दे दे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पीटीआई का नौजवान, यूथ, स्टूडेंट चांद पे भी जाके जलसा कामयाब कर दे। इस सिस्टम से नाराज है वो, बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा आगे देखिए, चलते हैं। अब बलूचिस्तान को जिस तरह हम कहते हैं उस पर फोकस रखना बड़ा ज़रूरी है और नज़र रखना भी ज़रूरी है। पार्लियामेंट में आप देखा है कि मारंग बलोच के हक में भी बातें, तकरीरें मैंने सुनी हैं, जिसको आम तौर पर लोग कहते हैं कि भी वो शायद उस ग्रुप को लीड कर रही है जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह, वो कुछ मिसिंग पर्सन है। जब वो वहाँ पार्लियामेंट में बात हुई कि वो छोटी सी थी जब उसका वालिद हुआ था, सैकड़ों हज़ारों बंदे लापता हैं। उनमें रिजर्वेशन है कि कुछ लोग अपने वॉलंटियर अफ़गानिस्तान में भी हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ जब सामने आते हैं किसी दहशतगर्दी में कोई मर जाता है यानी हिट हो जाता है तो वो कई दफ़ा उन्हीं में से बंदा निकल आता है। इस सूरत हाल में वज़ीर पाकिस्तान वहाँ दौरा करके आए हैं। अब ये है कि वज़ीर दाखिला साहब भी आज कल बल्कि उन्होंने उलमा इकराम से बात वो कर रहे थे कि जी हम जो रिट नहीं मानेंगे उसका कार्रवाई, लेकिन वहाँ जो देखा गया वो तो हमारे उलमा इकराम यहाँ के थे। बलूचिस्तान में वज़ीर दाखिला ने किन लोगों को कंटेक्ट किया या उन वहाँ उलमा इकराम को किया, एनगेज किया, आज वज़ीर दफ़ा वहाँ जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन को किस तरह समझते हैं और किस तरह हल क्या है? गुजारिश ये है कि जी मैं इस बलूचिस्तान को एक एक्सपीरियंस के तौर पे एक बात और आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक सहाफ़ी फ़लस्तीन में गया, ये जंग इसराइल की चल रही है, तो मुझे उसने वहाँ से जाकर टेलीफोन किया तो मैंने कहा यार आप वापस आ रहे हैं? कहना जी मैं कल गया हूँ, मैं कल की फ़्लाइट पे वापस आना चाह रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहना जी वजह ये है यहाँ पे जिस भी शख्स से मैंने गुफ्तगू की है तो मुझे उसके जाने के बाद पता चला कि ये भी इसराइल के लिए काम कर रहा है, बंदा वो फ़लस्तीनी है और इसराइल के लिए काम कर रहा है। देखिए जब कोई कंट्री अपने अदारों की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग बना लेना, वहाँ पे बगावत नहीं हो सकती। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है हमारे बलूचिस्तान में, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा? वजह ये है, नो डाउट इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और ये इंडिया इसकी पुष्टपनाही कर रहा है और वहाँ पे उसका जो मकसद है सिर्फ यही है कि अफरा तफरी रहे और कंट्रोल ना रहे और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए। मैं समझ रहा हूँ हमारे अदारे इस वक्त नाकाम है वहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। उनकी 13 बिलियन रुपया जो दिया है अवाम तक क्यों नहीं पहुँचता? वजह यह है कि लोगों को स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, काटेज इंडस्ट्री नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या करें? मुझे आपने खुद ही जवाब दे दिया कि 13 अरब दिया, कहाँ गया? नैब खत्म हो गई, पता भी नहीं चलना कहाँ गया। मुराद ये है कि आगे डिस्ट्रीब्यूट हो लगे तो लोगों को समझ आए ना। वहां पे लोग यही तो हल क्या? 1 मिनट में बताइए, जल्दी बताइए। हल जब तक हमारे अदारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे मुकम्मल तौर पे नहीं होंगी इस पे कंट्रोल नहीं हो सकता। इकबाल शाह साहब, पिछले 77 सालों में क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बलूचिस्तान में हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों से दो चार होते आए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के मामलात होते हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन उन मामलात को हल करने के लिए ग्रास रूट लेवल पर जो है वो काम शुरू किया जाता है। निचले लेवल से लोगों को ये एहसास दिलवाया जाए कि जी आपके लिए ये हुकूमत, ये स्टेट आपके लिए है। लेकिन जब हर सूरत हुकूमत करनी हो, उनके वोटों की जरूरत भी हर सूरत में लेनी हो, तो कर रहा हूँ कि उन लोगों को, लेकिन हम उनको ये एहसास नहीं दिला पा रहे और एहसास महरूमी जो है वो बढ़ रहा है। उस एहसास महरूमी का सहारा लेकर उनके कुछ लोगों को जो है वो मिसलीड करके या साजिश के तहत दुश्मन ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, इंडिया या इसराइल, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो आपने उलमा इकराम की बात की है, जो वहाँ के मकामी उलमा हैं उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा आपको। उनको ऑन बोर्ड करें। वहाँ पर दीनी मदारस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, आपके जो फार्मल एजुकेशन का निज़ाम है वो बहुत थोड़ा उसके मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी वहाँ पर वो एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। काजी हुसैन साहब हैं, शिरानी साहब हैं, वो लोग वहाँ पर रोल अदा कर सकते हैं अपना। उनको भी ऑन बोर्ड करें और बजाय इसके क्या बहुत ज़्यादा सख्ती किया उनको जी, उनको एंगेज किया है? कहाँ किया? नहीं किया ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, करना पड़ेगा, कर लेना चाहिए एंगेज। अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे। कर्नल साहब आपकी तरफ आते हैं कि आपने देखा कि वहाँ बलूचिस्तान में उन
इलेक्टेबल की ज़रूरत हुकूमत, ये कमज़ोर हुकूमतों को हमेशा ज़रूरत रही है, बेशक वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो या कोई हो, इसलिए उनको पूछा भी नहीं जाता। कल ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि 750 बिलियन रुपए का जो बलूचिस्तान का बजट है उसमें तो 520 बिलियन वफाक देता है, तो जाता कहाँ है? जाता ही नहीं कहीं, और उनकी मजबूरी है, उनको हम पूछ भी नहीं सकते। तो फिर ऐसा इसको किस तरह दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे जो महरूम तबका है? मैं इसकी ना एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपसे कोट करना चाह रहा हूँ। मैंने ना तकरीबन कोई पिछले, मेरा ख्याल है जब मैं आर्मी में था, 1 साल का मैंने स्टाफ कोर्स किया, कोई 4 महीने का कोर कोर्स मैंने किया, और कोई 2-3 अदवार में मैं कोई 1 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दफ़ा तो 15 दिन के लिए मैं फंस गया वहाँ पे। और मैं आपसे ये अर्ज करूँगा कि कोयटा जब मैंने स्टाफ कोर्स किया, तो जिस शाम मैं कोयटा यानी मेरा कोर्स खत्म हुआ और मैं छोड़ रहा था, तो मैं समझता हूँ शायद वो मेरी ज़िंदगी की बे इंतहा अफसरदा शाम थी। मतलब मेरी इतनी अटैचमेंट है कोयटा के साथ या फिर बलोचिस्तान के साथ, मैं आपसे ये बताऊँ। एंड लेट मी टेल यू, बहुत बहुत खूबसूरत ये हमारा ये सूबा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जितने भी ये सरदार हैं, जितने भी इस वक्त यहाँ पर उनके असेंबली के अंदर ये पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, और जिस तरह की ये हुकूमत एक्चुअली इस वक्त सूबाई हुकूमत मौजूद है, इवन इससे पहले भी चले आते रहे, उनका किसी तरह का कोई इंटरेस्ट मुझे बलूचिस्तान के अंदर नजर नहीं आता कि उनका कोई ग्रिप हो, उन्होंने किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया हो, अपनी पुलिस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की हो, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश की हो। आप किसी तरह की कोई चीज नहीं देखते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यानी एक दफा ऐसा हुआ कि मैं 94 में मैं कोयटा गया, और उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट कोई 29 सालों के बाद मेरा कोयटा जाना हुआ है। आप यकीन मानिए, कोयटा सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इन 29 सालों के अंदर देयर इज हार्डली एनी डेवलपमेंट जो कि आपने कोयटा के अंदर देखी हो। कैन यू बिलीव इट? मैं आपसे बताऊं ये, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये वहाँ की जो मुख्तलिफ तरह की हुकूमतें रही हैं, ये वो जिम्मेदार हैं। यानी ये सारा हाल तो कोयटा के अंदर है। नो व्हाट टू टॉक ऑफ अदर, इनके जो डिवीजन्स हैं या जो जिले हैं, ये सारे का सारा एरिया है, बिल्कुल करप्शन इज एट दी रैम्पेज। मैं आपसे ये बताऊं, ये पैसा ये सारा आपस में तकसीम करते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आप मुझे ये बताइए ना कि भी सब कहते हैं अच्छा भी फौज है, फौज ने दहशतगर्दी खत्म करनी है, तो फौज किस रोल में वहां पर इन सारी चीजों को देखे इख्तियार से? सिविलियन गवर्नमेंट मौजूद है, एक नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है, उसका वजीर आला मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, उसका IG मौजूद है, सारा कुछ है। व्हाई कांट दे कंट्रोल इट? तो मकसद मैं आपसे ये कहूं, और अब देखें ना वहाँ अगर एजुकेशन की आप बात करते हैं, बाकी सारी चीजों की, मेरा ख्याल है कल की जो प्रेस ब्रीफिंग थी DG ISPR की, वाज एब्सोल्युटली क्लियर, बिल्कुल ही वाज स्पॉट ऑन कि जी क्या कुछ हो रहा है, क्या सिचुएशन है, किस तरह की लोग हैं। अब मारन बलोच को जैसे ये बात आप अभी कर रहे थे, आप मुझे ये बताइए ना, डोंट वी नो कि उसकी एक लिहाज से कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कहाँ से उसको फंडिंग आती है। अब तो सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई है ना। और फिर ये इस तरह के लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मिसिंग पर्सन की अगर आप बात करते हैं तो यू फाइंड नॉट ओनली इन बलोचिस्तान, देयर इन केटी ऑल्सो, कि जी वो अच्छा मिसिंग पर्सन है, ये है वो है, ये ज्यादा शरोग होगा आपको बलोचिस्तान के अंदर नजर आता है। वो पता ये चलता है कि ये लोग तो वो है बेसिकली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। पता कैसे चला? कि जब वो पता चला उनकी लाशें निकली हैं एक लिहाज से, उनके जो फिंगरप्रिंट्स एक लिहाज से लिए गए हैं। तो मकसद मैं आपसे ये बताऊं कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो सरफराज बुगटी पे आयद होती है कि अब सिंस ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस, उनको कल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, और जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, सूरत यह है कि अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 750 बिलियन ये भी लगाया जाके उसमें से 520 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट देती है, और सूबा अपने तौर पर छोटी मोटी डेवलपमेंट कर भी ले, तो 520 बिलियन तो फिर बांटा ही जाता है। और आप देखें कि वहाँ कितना ये कौमी नुमाइंदे हैं, वो इस पब्लिक मनी को किस ब्रूटल तरीके से उसका हशर कर रहे हैं, और कहते हैं कि जुल्म रहे और अमन भी हो। जब तक खुशहाली नहीं होगी, लोगों को एंगेज नहीं किया जाएगा, तालीमी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए जाएंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई जाएंगी, सड़कें नहीं बनाई जाएंगी, तो फिर बेरोज़गार लोग क्या करेंगे? वो दूसरे दुश्मनों के हत्थे चढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।